آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں جو بظاہر چھوٹی ہے مگر اپنے معنی میں پورے قرآن کا نچوڑ سمیٹے ہوئے ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ آج کے دور میں جہاں ہر چیز میں دکھاوا، بناوٹ اور دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، انسان اللہ کو پہچاننا بھول گیا ہے۔ لوگ اپنی خواہشوں، شہرت اور پیسے کے غلام بن چکے ہیں، مگر یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل آزادی تب ملتی ہے جب بندہ صرف اللہ کا غلام بن جائے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں اللہ نے قل کہا، یعنی کہو۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی وحدانیت کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر دل تک پہنچے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو گویا ہم خود بھی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا گیا اللہ احد، اللہ ایک اور کوئی ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ کوئی اس جیسا۔ وہ کامل ہے، بے نیاز ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سوچو، آج کے زمانے میں انسان ہر چیز پر انحصار کرتا ہے، نوکری پر، لوگوں کی رائے پر، سوشل میڈیا کے لائکس پر۔ اگر کوئی ہمیں سراہ دے تو خوشی، اگر کوئی نظر انداز کر دے تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ احد ہے، میرا رب ہی سب کچھ ہے، تو پھر انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل سہارا تو صرف اللہ ہے۔ یہ آیت دل کو ایک عجب سکون دیتی ہے۔ جب کوئی غم، پریشانی یا تنہائی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دل سے کہتا ہے اللہ احد، کو جیسے سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب ایک ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سن رہا ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو میں کبھی اکیلا نہیں۔ یہ پہلی آیت دراصل ایمان کی جڑ ہے، یہ اعلان بھی ہے اور تسلی بھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے شور، دکھاوے اور دوڑ میں اگر دل کو سکون چاہیے تو بس اللہ احد کہہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو دل کی دیواروں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، یعنی اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ یہ لفظ الصمد بڑا گہرا مفہوم رکھتا ہے۔ عربی میں صمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کامل ہو، جسے کسی چیز کی حاجت نہ ہو، بلکہ سب مخلوقات اس کی محتاج ہوں۔ اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی پر انحصار کرتا ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور ہمیں سنبھالا، مگر خود کسی چیز سے بے نیاز ہے۔ یہ آیت انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود کچھ ہے، اپنی محنت سے سب کچھ کما لیتا ہے، اپنی طاقت سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی اچانک مصیبت آتی ہے، جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے، جب کوئی بیماری یا دکھ دل پر بوجھ بن جاتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ ہمیں سانس تک لینے کے لیے بھی اسی رب کی ضرورت ہے جو الصمد ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کے بغیر بھی مکمل ہے۔ جب انسان اللہ الصمد دل سے کہتا ہے تو اس کے اندر سے ایک تکبر ٹوٹتا ہے، دل جھک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت، اصل دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھو تو یہ آیت ہمیں خود داری اور توکل سکھاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے محتاج نہ بنیں، بلکہ صرف اسی پر بھروسہ رکھیں۔ رزق کی تلاش کرو، مگر سمجھو کہ دینے والا وہی ہے۔ لوگوں سے محبت کرو، مگر یقین رکھو کہ دلوں کو موڑنے والا بھی وہی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر پریشانی میں اگر انسان اللہ الصمد کو یاد رکھ لے تو دل کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب بے نیاز ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الاخلاص کو دل سے پڑھا، اس نے گویا قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ صحیح مسلم۔ اب ذرا سوچو، اتنی چھوٹی سی سورت، مگر اللہ نے اس میں اپنا تعارف ایسے کروایا ہے کہ اگر کوئی صرف ان 4 آیات کو سمجھ لے تو ایمان کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ ہم اکثر زندگی میں لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، کبھی کسی سے محبت مانگتے ہیں، کبھی عزت، کبھی سکون، لیکن یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے
کہ اصل میں مانگنے والا صرف ایک ہی در ہے، وہ جب تم سجدے میں جا کر دل سے کہو یا اللہ تو ہی الصمد ہے، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہیں۔ تو یقین کرو دنیا کے سارے در بند ہو جائے تب بھی تم تنہا نہیں رہو گے، کیونکہ اللہ وہ ہے جو ہر سوال سے پہلے جانتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ یہ آیت ایک پیغام ہے کہ دنیا کے جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اپنے دل کا سہارا صرف اللہ کو بنا لو۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت گہری حقیقت رکھتا ہے۔ یہ آیت صرف عقیدہ سمجھانے کے لیے نہیں اتری، بلکہ انسان کے دل سے ہر وہ غلط فہمیاں مٹا دینے کے لیے ہے جو اس کے رب کے بارے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں، نہ کسی کا بیٹا، نہ مجھے کسی نے پیدا کیا، نہ میں نے کسی کو اپنی نسل سے پیدا کیا۔ میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، نہ میری ابتدا ہے نہ انجام۔ یہ جملہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ کسی مخلوق کی طرح محدود نہیں، بلکہ ہر قید سے پاک ہے۔ دنیا میں انسان اپنے وجود کا ثبوت اپنے والدین سے لیتا ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی خاندان سے ہے، لیکن اللہ ان سب تعلقات سے بلند ہے۔ وہ کسی رشتے کا محتاج نہیں، کسی کے ہونے سے نہیں، بلکہ خود ہر وجود کی بنیاد ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو صاف کر دیتی ہے۔ دنیا کے کئی مذاہب میں لوگوں نے اپنے معبودوں کے لیے خاندان بنائے کہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ، کسی کا روحانی سلسلہ، لیکن اسلام آیا اور کہا نہیں، تمہارا رب ایسا نہیں، وہ خالق ہے، مخلوق نہیں، وہ سب کا رب ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے کہ اللہ کی ذات کو انسانوں کے پیمانوں میں مت تولنا۔ نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ چہرہ جیسا ہم سمجھتے ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی شریک۔ وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے، لیکن ہمارے دل کے قریب ہے۔ دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھو تو اس آیت کا ایک اور پہلو ہے۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ طاقت، عزت یا مقام رشتوں سے نہیں آتا۔ کسی کا باپ بڑا ہے تو وہ خود بڑا نہیں ہو جاتا، کسی کا خاندان مشہور ہے تو وہ خود کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اصل عزت اس میں ہے کہ تم خود اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اسے دنیا کی پہچان کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا قول ہے، انشاء جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ مخلوق کے تعارف کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تمہاری پہچان تمہارے والدین، تمہارے مال، تمہارے قبیلے یا تمہارے رتبے سے نہیں بنتی، بلکہ اس سے بنتی ہے کہ تمہارا رب کون ہے۔ اور جب تم یقین سے کہو میرا رب وہ ہے جو نہ پیدا ہوا نہ کسی سے پیدا کیا گیا، تو تمہارا ایمان کسی طوفان میں بھی نہیں ڈگمگائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ مسند احمد۔ اب سوچو، ایک چھوٹی سی سورت، 4 آیات، مگر ایمان کا وہ درخت ہے جو دل کے اندر جڑیں جما دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نہ انسانوں کی طرح ہے، نہ دنیا کے رشتوں کی طرح۔ وہ تو رب ہے، وہ جو ہر چیز کا آغاز اور انجام ہے۔ جب کبھی تم خود کو تنہا محسوس کرو، جب لگے کہ دنیا تمہیں بھول گئی ہے، تو اس آیت کو یاد کرو، لم یلد ولم یولد، یعنی میرا رب کسی کا بیٹا نہیں، کسی کا باپ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور جو ہمیشہ سے ہے وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سچائی ایمان کو سکون دیتی ہے اور دل کو یقین کہ میرا رب ہر رشتے سے بڑھ کر میرا محافظ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اور کوئی اس کا ہمسر، اس کا برابر، اس جیسا نہیں۔ یہ آیت سورۃ الاخلاص کی روح ہے۔ یہ اعلان ہے کہ اللہ کی ذات کسی کے مشابہ نہیں، نہ اس جیسا کوئی طاقت والا ہے، نہ کوئی اس کی قدرت کا شریک، نہ کوئی اس کے علم، اس کی رحمت، اس کی بادشاہی کا ہمسر۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ اس عقیدے کا اختتام ہے جو دل میں توحید کو بٹھا دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب تم یہ یقین کر لیتے ہو تو تمہارا دل دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر تم کسی انسان، کسی حالات، کسی طاقت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میرا رب بے مثال ہے اور جو اس کے سہارے جی رہا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
दुनियावी लिहाज से भी यह आयत एक पैगाम देती है। आज के दौर में इंसान दूसरों से मुकाबले में लगा हुआ है। कोई कहता है मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मेरा घर उस जैसा हो, मेरी जिंदगी उस जैसी हो। लेकिन ये आयत याद दिलाती है कि बराबरी सिर्फ मखलूक के दरमियान होती है, खालिक का कोई बराबर नहीं होता। और अगर हम उस खालिक से जुड़ जाएं तो हमें किसी इंसान से बरतरी साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। असल कामयाबी ये नहीं कि दुनिया तुम्हें पहचाने, असल कामयाबी ये है कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, मैं तेरे गुमान के मुताबिक हूँ। अगर तू मेरा अच्छा गुमान रखेगा तो मैं तेरे लिए वैसा ही हूँगा, और अगर बुरा गुमान रखेगा तो वैसा ही पाएगा। सही मुस्लिम। ये हदीस और ये आयत मिलकर एक बात समझाती हैं कि तुम्हारा अल्लाह वैसा ही है जैसा तुम उसे समझते हो। अगर तुम उसे बेमिसाल, रहीम, मेहरबान समझोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में उसकी रहमतें बेहिसाब होंगी। अल्लाह के बराबर कोई नहीं। तो फिर जब तुम दुआ करते हो तो क्यों मायूस होते हो? जब तुम सजदा करते हो तो क्यों जल्दी हार मान लेते हो? वो रब जो बेनियाज है, जो सबसे बड़ा है, जो किसी पर मुनहसर नहीं, क्या वो तुम्हारे दुख, तुम्हारी फरियाद, तुम्हारे आंसू नहीं देखता? इंसान दुनिया में अपने जैसे लोगों से आस लगाता है, लेकिन जब वो सब थक जाते हैं तो यही आयत इंसान को याद दिलाती है, तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो तुम्हें भूल जाए। वो बेमिसाल है, वो तुम्हारे करीब है और वो हमेशा तुम्हारी सुनने वाला है। ये सूरतुल इखलास कुरान का खुलासा है। 4 आयत मगर ईमान की बुनियाद। अगर कोई मुसलमान इस सूरत के मफ़हूम को दिल से समझ ले तो उसका अकीदा, उसका यकीन, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आखिर में बस एक बात याद रखो, दुनिया के रिश्ते, लोग, मकाम सब बदल जाते हैं। वक्त तुम्हें बदल देता है, हालात तुम्हें झुका देते हैं, लेकिन जिस रब का कोई हमसर नहीं, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। इस सूरत का पैगाम यही है कि जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को समझ लिया, उसने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। जिसने अल्लाहु समद को मान लिया, उसने सहारा ढूंढ लिया। और जिसने वलम यकुन लहू कुफुवन अहद को दिल से मान लिया, उसने बंदगी की महराज हासिल कर ली। कहती है कि बंदे बस अपने रब से जुड़ जा, दुनिया बदल जाएगी, लोग बदल जाएंगे, मगर वो रब नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका कोई हमसर नहीं।